الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه رواہ البخاری. وبعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود السلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انشاءاللہ تعالی آج جو ہے ہم ایک اہم عنوان کے تحت اپنی بات شروع کرنے والے ہیں، اور وہ ہے قیامت سے متعلق. ہاں، تو یہاں پر آج ہم بات کرنے والے ہیں قیامت سے متعلق. قیامت یہ تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ جب شروع ہوگا جب قیامت کے بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی. قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے چھوٹی نشانیوں کا ظہور ہوگا، سلسلہ ہوگا، شروعات ہوگی. قیامت کی نشانیوں کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے. ایک ہے صغرا یعنی چھوٹی نشانیاں، اور ہے کبرا یعنی بڑی نشانیاں. تو قیامت کی چھوٹی نشانیاں پہلے ظاہر ہوگی اور اس کے بعد بڑی نشانیاں ظاہر ہوگی. اس سے پہلے قیامت کی چھوٹی نشانیاں آنے سے پہلے کچھ فتنے ظاہر ہوں گے، کچھ آزمائشیں سامنے آئیں گی، جس سے ایک انسان یہ بات کو جان لے گا کہ اب یہاں سے جو دور ہے یہ برائی کا دور قیامت کی طرف اب جو ہے بڑھ رہا ہے. قیامت کے تعلق سے ہر ایک کو علم ہونا لازم ہے، ضروری ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایمانیات میں سے شامل ہے اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اور قدر تقدیر پر ایمان. یہ چھ چیزیں ایمان میں شامل ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ایک انسان کا قیامت پر ایمان ہونا لازم ہے اس کے ایمان کو مکمل ہونے کے لیے. آپ کو پتہ ہے یہ بات کہ جو مشرکین مکہ تھے، جو مکہ کے لوگ تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے، یہ لوگ قیامت کے دن کے منکر تھے. ان کے نزدیک کیا معاملہ تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، دفنائے جائیں گے تو ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، معاملہ ختم ہو گیا. بس اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو قیامت کے انکار کی وجہ سے کیا کہا؟ ان کو مشرک کہا ہے. ایک تو اللہ کے علاوہ دوسروں سے یہ مدد بھی مانگتے تھے. لیکن آپ کو ایک بڑی تعجب کی بات میں آپ کو بتاؤں، آپ کو بڑا اچنبھا ہوگا، یہ لوگ اللہ کو جانتے تھے. مشرکین مکہ اللہ کو جانتے تھے. اس لیے تو آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ. یعنی اللہ اس لفظ سے وہ لوگ واقف تھے، وہ جانتے تھے اللہ کو. صرف جانتے نہیں تھے، ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہوتی ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. بارش کا برسنا، موسم کی تبدیلی، ہے نا، مشکلوں کا آنا، یہ تمام چیزیں وہ جانتے تھے کہ اللہ کی طرف سے، اس کائنات کا چلانے والا اللہ ہے. پھر آپ بولیں گے اب ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر مشرکین مکہ کیوں کہا؟ ان کو مشرک سے کیوں لقب دیا گیا؟ کیا وجہ تھی؟ وہ جو 360 بت خانے کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ لوگ ان سے کبھی مانگتے بھی نہیں تھے. اب آپ کو اور تعجب ہوگا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو بیان کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ اعراف کے اندر، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ان مشرکین سے جا کر پوچھو کہ جب بارش کون دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا کہ یہ لوگ کہیں گے اللہ بارش دیتا ہے۔ تو پھر ان سے پوچھو کہ تم اللہ کے چھوڑ کر ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ کو پتہ ہے مشرکین مکہ کیا جواب دیتے تھے؟ ہم ان 360 بتوں کی پوجا اپاسنا عبادت نہیں کرتے، یہ لات منات عزا حبل جتنے بھی بت ہیں نا اندر رکھے ہوئے ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ ہم ان کے ذریعے اللہ سے مانگتے ہیں۔ لِيُقْرِبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کیا اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا جواب کیا رہتا تھا پتہ آپ کو؟ کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم بس ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیتے ہیں۔ ذریعہ، وسیلہ، جیک، مطلب اللہ کو جانتے تھے وہ، اور ان کو معلوم تھا اللہ ہی سب کرنے والا ہے، لیکن بولتے تھے ہم ان کے ذریعے سے مانگتے ہیں۔ بس اللہ کو یہی بات پسند نہیں تھی، اس لیے اللہ نے ان کو مشرک کہا۔ تو آج کے دور میں بھی اگر کوئی مسلمان کہے گا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن میں فلاں جگہ جا کر فلاں کے ذریعے سے مانگتا ہوں، تو وہ بھی کیا ہو گیا؟ مشرک ہو گیا۔ یہ مشرکین مکہ کا حال ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ ان کا مسئلہ تھا کہ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگتے تھے، اس لیے تو مشرک ہو گئے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ آپ اللہ سے مانگے۔ دھیان سے سنیے گرلز، دوسری ان کے اندر سب سے بڑی جو برائی اور پرابلم تھی ایمان کے تعلق سے وہ تھی کہ وہ قیامت کے انکاری تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ مر جائیں گے تو ہڈیاں ہو جائیں گے، اس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں، جبکہ یہ ایمان میں شامل ہے۔ آپ پڑھتے ہیں نا، سب کو یاد بھی ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یعنی آخرت، قیامت، والقدر خیر و شر۔ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان، وکتبہ، کتابوں پر ایمان، ورسلہ، رسولوں پر ایمان، والیوم الآخر، قیامت کے دن آخرت پر ایمان، والقدر خیر و شر، کے قدر تقدیر اچھا یا برا ہونا اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ 6 چیزیں بن کر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ دکھتا نہیں ہے، اندر ہوتا ہے۔ اللہ سے کون کتنا ایمان زیادہ مضبوط ہے اس کا دل میں اس کے، وہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کو معلوم ہے اور اس کو معلوم ہے۔ اور جو ہم پڑھتے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اسلام ہے، یہ پریکٹیکل ہے، یہ دکھتا ہے، یہ اسلام ہے اور وہ ایمان ہے، دونوں کا جڑنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو قیامت پر ایمان یہ 6 چیزوں میں سے ایک جز ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اسلام کے 5 پلر اور ایمان کے 6 پلر سے ایک بھی ٹوٹ گیا آپ کا ایمان ختم۔ تو قیامت پر ایمان رکھنا ہر ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ تو قیامت آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ حساب لے گا، جس نے اچھے کام کیے اس کا اچھا بدلہ جنت دیا جائے گا، جس نے برے کام کیے اس کا بدلہ جہنم یعنی دوزخ دیا جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس دن کے آنے سے پہلے اس کی تیاری، کیسے حالات ہوں گے، کب آئے گا یہ دن، کیا معاملہ رہے گا، ہمارے علم میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو وہی سلسلے میں آج ہم یہاں جو ہے ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں، قیامت کی نشانیاں۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے دیکھنے والے ہیں، دیکھیے آخر میں آئے گا قیامت کی بڑی نشانیاں، اس سے پہلے آئے گا قیامت کی چھوٹی نشانیاں، اور اس سے پہلے قیامت کے آنے والے فتنے، قیامت سے پہلے۔ تو آج ہم شروعات کرنے والے ہیں قیامت سے پہلے آنے والے فتنوں کے تعلق سے۔ تو قیامت سے پہلے فتنے شدید آئیں گے، کثرت سے، بہت زیادہ۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو۔ فتنہ اچھا بھی ہوتا ہے، فتنہ برا بھی ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، عورتوں کو بھی فتنہ کہا، لیکن فتنے سے مراد آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے۔ مطلب عورت اگر اچھی رہی تو سب سے بہترین سامان دنیا کا تم کو مل گیا، سب سے بہترین چیز دنیا میں، اگر نیک بیوی جس کو ملتی ہے اس کو سب سے بہترین چیز ملی ہے دنیا کے اندر۔ لیکن اگر وہ بگڑ جائے، وہ بگڑی ہوئی ہو، تو وہ پھر کیا ہے؟ فتنہ ہے، اس کے لیے بڑا نقصان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ چلیے، تو یہاں پر فتنے سے مراد کیا ہے؟ آزمائش، ٹیسٹ۔ چلیے، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھا ہے جو کہ بخاری شریف کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر پہ گزرے گا تو کہے گا کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ مطلب ایک انسان اتنے فتنوں کو دیکھے گا، پریشان ہو جائے گا، اس کے ایمان کو بچانا اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ مشکل۔ آپ دیکھیے حالات کیسے ہیں۔ ایک انسان اگر واقعی میں پورا ایمان پر چلنا چاہے تو بچ سکتا ہے؟ ہر طرف برائیاں ہیں، ناچ گانا، فحش ہے نا، جھوٹ، غیبت، چغلی، قتل، جوا، فحاشی، ہر جگہ اتنی برائیاں ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت تب قائم ہوگی کہ برائیاں اتنی پھیل جائیں گی، اس سے بھی زیادہ جو آج چل رہی ہے، کہ ایک آدمی کسی قبر کے پاس سے گزرے گا اور کیا کہے گا؟ اس قبر میں یعنی گریو میں شاید میں ہوتا تاکہ ان فتنوں سے وہ بچ جاتا۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بعض فتنے ایسے تن و تیز ہوں گے کہ وہ مسلمانوں کی ہر چیز مثلا دین، ایمان، معاشرے، تہذیب، تمدن وغیرہ سب کو بھلا دیں گے یا بہا لے جائیں گے۔ اس کے تعلق سے حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے شمار کرتے ہوئے فرمایا ان میں سے 3 فتنے ایسے ہیں جو فریب، معاف کیجیے گا، اس میں سے 3 فتنے ایسے ہیں جو قریب قریب کچھ نہ چھوڑیں گے، مطلب کچھ باقی نہیں رکھیں گے۔ ان میں سے بعض فتنے ایسے بھی ہوں گے جو گرمی کی آندھیوں کی طرح ہوں گے، اور ان میں سے کچھ چھوٹے ہوں گے اور کچھ بڑے ہوں گے۔ 3 فتنوں کا آپ نے ذکر فرمایا، کون کون سے ہیں؟ کچھ فتنے ایسے ہوں گے جو کوئی بھی چیز باقی نہیں رکھیں گے، مطلب کوئی اس سے بچ نہیں پائے گا۔ دوسرا کیا فرمایا؟ جو دوسرا طریقہ، مطلب دوسرا جو انٹینسٹی اس کی شدت بتائی جا رہی ہے، کیا ہے وہ؟ جو گرمی کی آندھیوں کی طرح ہوں گے، بڑے شدید۔ ٹھیک ہے؟ اور تیسرے کہا کچھ چھوٹے چھوٹے فتنے ہوں گے اور کچھ ان میں بڑے ہوں گے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ قیامت سے پہلے ایسے فتنے ظاہر ہوں گے جن کا انسان تصور تک نہیں کر سکتا، امیجنیشن کے باہر۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا مجھ سے پہلے تمام انبیاؤں پر اپنی امتوں کے نیکی کے باتیں بتانا اور برائیوں سے ڈرانا واجب تھا۔ اس امت کی ابتدا میں تو عافیت ہے، لیکن آخری وقت میں ایسی مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں گی جن کا تم کو اندازہ نہیں ہے۔ پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا جس کا ایک حصہ دوسرے کو خوشنما بنا دے گا، یعنی پہلے فتنے میں اضافہ کر دے گا۔ مومن کہے گا کہ یہ فتنہ تو مجھے ہلاک کر ڈالے گا، لیکن وہ فتنہ گزر جائے گا، پھر دوسرا فتنہ آئے گا، اور وہ مومن پھر یہی کہے گا کہ یہ فتنہ مجھے ہلاک کر ڈالے گا، لیکن وہ بھی چلا جائے گا۔ پھر جسے جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا پسند ہو، اسے موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اپنے ساتھ پسند کرتا ہو، جس امام یعنی حاکم کی بیعت کرے اس سے عہد دے تو پھر جہاں تک ہو سکے اس کی اطاعت کرے، اور اگر اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا امام بغاوت کرے تو آئے تو دوسرے کی گردن مار دو تاکہ مزید فتنے پیدا نہ ہو۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہر قوم کے نبی نے اپنی قوم کو اچھی اور بری باتیں بتائی، لیکن میری قوم کے تعلق سے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تعلق سے آپ بیان کر رہے ہیں کہ اس کی شروعات تو بڑی عافیت سے ہوئی، آسانی سے ہوئی، لیکن آخری دور بہت خطرناک ہوگا، فتنے اتنے آئیں گے۔ آپ دیکھیے کتنے فتنے ہیں، برائیاں کتنی زیادہ ہیں، مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، امیر کی اطاعت دور ہو چکی ہے نا، اللہ کے رسول کی اطاعت کو بھول چکے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے اس کے تعلق سے چند باتیں بتائی کہ تم لوگ ایمانت داری پہ قائم رہنا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرنا، اور اس حالت میں مرنا کہ تم آخرت پر ایمان رکھتے ہو برائیوں سے بچ کر، تاکہ جس شخص کو جنت پسند ہو جہنم سے بچنا ہو وہ ایسا کرے گا۔ پھر کیا فرمایا؟ وقت کا جو حاکم ہوگا، امیر ہوگا، اس کی اطاعت کرنا، اور اس کے دور میں کوئی اس کے خلاف کھڑا ہو جائے تو تم اس سے لڑنا، اس سے مراد یہاں پر گردن مارنے سے مراد یہ، ٹھیک ہے؟
یعنی اتنا سختی سے اپنے علماء، اپنے حاکم، اپنے امیر، مسلمانوں کے جو رہبر ہے ان کو تھامے رکھنا. یہاں پر اس کی یہاں پر فضیلت بھی بیان کی جا رہی ہے. الغرض شارٹ میں ہم کہیں گے فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ ایک انسان کا آخرت پر ایمان رکھ کر اس دنیا سے جانا بھی بڑا مشکل ہو جائے گا. آپ دیکھیے حالات ایسے ہے یا نہیں ہے؟ لوگ سوسائڈ کر لے رہے ہیں. تو یہ آخرت پہ ایمان سے ہٹ کر عقیدہ ہو گیا نا کہ آپ نے خودکشی کی جس کو اللہ نے حرام قرار دیا. اسی طرح آپ دیکھیں گے ایسا دور آ چکا ہے جو حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے شدید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسا معاملہ ہوگا کہ انسان کا اس دین پر چلنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ لیے ہوئے چلنا. ایک انسان کے ہاتھ میں گرم گرم کوئلے دے دیے جائے تو کتنی تکلیف ہوں گی. ایمان پر چلنا ہی ایسا ہی ہوگا. اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی بیان کیا کرتے تھے کہ آخرت کے دور میں ایسے دور آتے جائیں گے آخرت سے پہلے یعنی قیامت سے پہلے ایسے جو ہے ماحول آئیں گے کہ ایک انسان اپنے ہی گھر میں اجنبی ہوگا. آپ دیکھیے ایک شخص، ایک لڑکا، ایک لڑکی، وہ قرآن کو پڑھتا ہے، حدیث کو پڑھتا ہے، جب وہ عمل کرنا چاہتا ہے تو گھر والے اس کو روکتے ہیں جو کہ خود مسلمان ہیں. یہ مت کرو، ابھی مت کرو، ابھی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے وہ اپنے ہی گھر میں اجنبی ہو جاتا ہے. معاملہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ دین پر چلنا چاہتا ہے، اس کو بڑے روکتے ہیں کہ مت کرو. یہ معاملہ ہے یا نہیں ہے؟ تو کتنے فتنے ہمارے گھر تک پہنچ گئے. دیکھیے کہ ایک بندہ، ایک لڑکا، ایک لڑکی وہ دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن گھر والے نہیں بولتے. برقع پہننا چاہتے نہیں بولتے، داڑھی رکھنا چاہتے تو نہیں بولتے، ٹخنے کے اوپر کپڑا رکھنا چاہتے، پینٹ پائجامہ لڑکے اپنا، تو گھر والے نہیں بولتے ہے نا. فیشن سے الگ ہٹ کر مت رہو کہتے ہیں. برابر ہے کہ نہیں؟ اتنے بھی پردے والے نہیں بننا بولتے ہیں نا، اتنا بھی دینداری ٹھیک نہیں ہے بولتے ہیں. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ آج یہ معاملہ ہے، آج یہ ماحول ہے. تو دیکھیے فتنے گھروں تک ہمارے پہنچ چکے ہیں. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. بعض فتنے ایسے شدید ہو گئے کہ ان کے طرف دور سے جھانکنے والا بھی فتنے میں چلا جائے گا. دور سے جھانکنے والا بھی فتنے میں چلا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان قریب ایسے فتنے پیدا ہوں گے کہ بیٹھا ہوا کھڑے شخص سے بہتر ہوگا، کھڑا ہوا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. جو شخص دور سے بھی ان فتنوں کی طرف جھانکے گا وہ ان میں مبتلا ہو جائے گا. اس وقت جو شخص جہاں کہیں پناہ کی جگہ پا لے، پناہ حاصل کر لے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. مطلب فتنوں کی کثرت اتنی زیادہ ہے کہ ایک شخص ایک جگہ بیٹھا ہے اور دوسرا جو ہے چل رہا ہے. تو بیٹھا ہوا بہتر ہے چلنے والے سے. چلتے چلتے وہ کون سے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا ہم نہیں جانتے. اور دور سے دیکھنے والا فتنے کو بھی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. آپ دیکھیے ایسے معاملات ہے یا نہیں ہیں؟ آپ چاہتے ہیں ناچ گانا وغیرہ سے بچنا ہے لیکن آپ ہوٹل میں جاتے ہیں گانا چل رہا ہے، آپ دور ہے اس سے لیکن آپ پڑ گئے نا فتنے میں. دھیرے دھیرے آپ بھی ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور برابر ہے کہ نہیں ہے؟ پیر تھرکنا شروع ہو جاتے ہیں. گھر کا ماحول ہے کہ نہیں ہے اپنے ایسا؟ ہو گیا یہ ماحول. کوئی بچنا چاہتا ہے لیکن بچ نہیں پا رہا ہے، دور کھڑا ہے لیکن فتنے میں مبتلا ہے. تو قیامت سے پہلے فتنے اس طرح ایک کے پیچھے ایک اور کثرت سے اور شدید آئیں گے. فتنوں کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. ایک آدمی شام کے وقت مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. حدیث اس کے تعلق سے ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے کہ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا، یصبح مومنا ویمسی کافرا، اور شام میں کافر. اور کچھ جگہ کیا ہوگا؟ وہ یمسی کا مومنا ویصبح کافرا، شام کو مومن اور صبح کو کافر. ایسا معاملہ ہے. آپ دیکھیے آپ فجر کی نماز پڑھے، دوپہر ہوتے ہوتے آپ ناچ گانے میں ملوث ہو گئے. اور ہمارے کچھ بھائی آپ دیکھتے ہیں جو شرک کے کچھ فیسٹیولز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، نماز پڑھ کر گئے جناب کچھ تو بھی کھیلنے کے لیے. عشاء کی نماز پڑھے اور وہ کھیلنے کے لیے گئے. دیکھیے شام میں وہ مومن تھا، عشاء کے ٹائم میں رات ہوتے ہوتے وہ کافر ہو گیا. کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. آپ شرک کے کسی بھی چیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو صبح کو مومن ہے، شام میں چلے کہیں اور.
آپ دیکھیے ایسے معاملات ہے یا نہیں ہے؟ تو قیامت سے پہلے یہ فتنے آئیں گے۔ فتنوں کے دوران ایمان پر قائم رہنا اتنا ہی مشکل ہے جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا۔ میں نے پہلے بیان کیا، ابھی یہ بازار کی روایت ہے، صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تمہارے بعد صبر کرنے کے دن آئیں گے، ان میں صبر کرنا ایسا ہی مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ مٹھی میں لینا۔ اس وقت صبر کرنے والوں کے لیے 50 آدمیوں کے برابر ثواب ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا 50 آدمی ان میں سے یا ہم میں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے۔ دیکھیے، فتنوں کے دور میں آپ اگر ایمان پر رہتے ہیں، برائی سے بچتے، تو 50 صحابہ کے برابر ثواب ملے۔ آپ امیجن کیجئے 50 صحابہ کے برابر ثواب۔ اس فتنے کے دور میں اگر کوئی ایمان پر بچا رہے گا تو مطلب آپ کو کوئی گناہ کی دعوت دے رہا ہے اور آپ نہیں جا رہے ہیں، آپ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نیکی پر، اور آپ برائی کی طرف نہیں جا رہے، 50 صحابہ کے برابر ثواب ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے، کیا ہمارے 50 کے برابر ثواب یا ان کے اندر جو 50 رہیں گے اس دور میں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، تم میں سے 50۔ تو آج کے دور فتنے کا دور ہے، ہر جگہ ناچ گانا، ہر جگہ آپ دیکھیں گے بے حیائی، فنگر ٹپ پہ آپ کے موبائل کے اوپر صرف آپ کو کلک کرنے کی دیر ہے، کون سی برائی چاہیے اویلیبل ہے۔ لیکن ایک بندہ اپنی اس انگلی کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اس برائی سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ 50 صحابہ کے برابر ثواب مل رہا ہے اس کو۔ رات میں سب برائیوں میں ملوث ہے نا، ناچ گانے میں، اسکول کالج میں، فیشن میں، دل بہت بول رہا ہے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے کا، جسم کو بتانے کا، لڑکیوں برقع نہیں پہننے کا، لیکن آپ اپنے آپ کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ 50 صحابہ کے برابر ثواب۔ لڑکے بہت سارے الگ الگ فیشن میں لوگ بال نکال رہے ہیں نا، فلاں ایکٹر کو دیکھ لیا، ہالی ووڈ کو، فلاں دیکھ لیا اسپورٹس مین کو، بس اس کی کاپی کرنے میں لگ گئی۔ یہ فتنہ ہے، رسول کو چھوڑ کر آپ دوسروں کو کاپی کر رہے ہیں، داڑھی کلین شیو کر رہے ہیں، یہ فتنہ ہے۔ آپ اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ غیروں کے طور طریقوں کو اپنانا، ان کے رسومات میں شامل ہونا، ان کی تعلیمات، ان کے رسومات کو پرائیورٹی دینا، اس کو اچھا سمجھنا، اس کو بڑا سمجھنا، فتنے ہی۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چوری کرنا، والدین سے چوری کرنا، ان کو جھوٹ بولنا، یہ تمام چیزیں آپ دیکھیے کیا ہے، یہ برائیاں ہیں۔ اور حقے کے نام پر نشے کرنا، تمباکو، سگریٹ، جوا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب فتنے ہیں۔ آپ دیکھیے فیشن کے نام پر کہیں نہ کہیں آپ اس میں لگ رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے جو بچے گا اپنے آپ کو بچائے گا۔ لڑکیاں ابھی سن لیں یہ بات کو، سب لوگ فیشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، شادی ہال میں آپ جاتے ہیں آپ کو لگے گا ہی نہیں کسی مسلمان کی شادی میں آ گیا، پورے فتنے میں فیشن کے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک لڑکی اپنے آپ کو بچا کر رکھتی ہے، دین پر، ایمان پر، پردے میں۔ ایک لڑکا اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے حیا کے معاملے میں، 50 صحابہ کے برابر ثواب۔ دیکھیے آپ کتنا بڑا اجر ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا بڑا ثواب رکھا ہے، مطلب کرنا بھی بڑا ٹف کام ہے نا، اس لیے تو بڑا اجر ہے۔ ٹاسک بڑا ہے تو ریوارڈ بھی بڑا ہوتا ہے، یاد رکھیے، ٹاسک جتنا بڑا ریوارڈ بھی اتنا بڑا۔ جب اتنا بڑا ریوارڈ ہے تو مطلب ٹف کام ہے، تو اس پر صبر کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی۔ قیامت کے فتنے اس قدر شدید ہوں گے کہ لوگ دجال کی تمنا کرنے لگیں گے تاکہ جلدی جلدی قیامت قائم ہو جائے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ دجال کے آنے کی تمنا کرنے لگیں گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایسا کیوں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت فتنوں کی وجہ سے ایسا ہی ہوگا۔ مطلب اتنے فتنے ہوں گے کہ ایک انسان کو بڑا مشکل ہوگا اپنے آپ کو اس سے بچانا۔ تو کیا بولے گا وہ؟ بڑا مشکل ہے یہ گناہ سے بچنا، اب جلد سے جلد دجال آ جائے، فائنل قیامت ہو جائے اور معاملہ کلیئر۔ حالانکہ دجال آنے کے بعد بھی اور بڑا فتنہ ہے، وہ تو سب سے بڑا فتنہ ہے، انشاءاللہ اس کی آگے بات آنے والی ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔